حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر، والد کا نام خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق۔ 9ویں پشت میں آپ کا خاندان جناب حضور علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ 36 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمائے۔ جب آپ نے اسلام قبول فرمایا ہے تو 39 لوگ مسلمان تھے، 40واں آپ کا نمبر ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن تھے۔ صحابہ کرام یا صحابیات جو اسلام لے آتا اس کو مار مار کر زخمی کر دیتے۔ اگر کوئی بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا تو اس کو سزا میرے اور آپ کے پیارے محبوب جب نماز کے لیے یا عبادت کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے تو آپ کو تکالیف، حضور علیہ السلام تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا اور سینے کے ساتھ لگایا اور اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما، عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ سبحان اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یا اللہ مکہ کا ایک وڈیرا ابو جہل یا تو اس کو مسلمان کر دے یا عمر کو اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے میرے حضور نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ خصوصاً خاص طور پر اپنے بندے خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ دعا مانگنے والے امام الانبیاء ہو، ہاتھ میں غلاف کعبہ ہو، سینے کے ساتھ بیت اللہ کا غلاف ہو، زبان اقدس وجہ تخلیق کائنات ہادی کون و مکان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ کے دستے مبارک ہو، پھر اللہ دعا قبول کیسے نہ کرے۔ ادھر سے میرے محبوب نے دعا فرمائی، ادھر سے رب جلیل نے قبول فرما کر عمر کو جنت کا وارث بنا کر محمد کا غلام بنا دیا۔ اللہ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگے نا ذرا رونے والی شکل بنائے، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جاری فرمائیں، میرے محبوب کی سنت ہے۔ یار عرض کرتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ رونا نہ آئے تو میرے حضور نے فرمایا رونے والی شکل بنا لیا کرو۔
اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، قبولیت کی گھڑی قائم ہو جاتی ہے۔ میرے حضور نے بس یہ دعا فرمائی، مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین مکہ کے سرداروں نے مشورے کے لیے میٹنگ بلائی۔ سارے مشرکین مکہ جمع ہو گئے، ہاں بھائی ہم بڑے پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دین دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، جو بھی میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ 39 لوگ مسلمان ہو گئے، اس طرح مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو طاقت بڑھ جائے گی، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ اس اسلام کا راستہ روکا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز آئی کہ اسلام کے راستے کو اگر مٹانا چاہتے ہو تو اسلام والے نبی کو نعوذ باللہ دنیا سے شہید کر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہید، آپ کی شہادت کی خبر کانوں میں پڑنے لگی کہ بھئی اسلام کا دروازہ بند کرنا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دو۔ یہ میٹنگ اور یہ مشورہ ختم ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھر میں گئے، رات کو نیند نہ آئی، پریشان ہیں، کبھی کروٹ ادھر کبھی کروٹ ادھر۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کام عمر تو نے کرنا ہے۔ اللہ، ادھر سے دعا عرش بری پر جا چکی ہے اور ادھر سے حضرت عمر کروٹیں بدل رہے ہیں کہ میں نے صبح اٹھ کر جناب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنا ہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تیز قدموں کے ساتھ آپ جا رہی ہیں، چہرے پر غصے کے اثرات ہیں، آنکھوں پر خون ہے، خون۔ راستے کے اندر حضرت نعیم بن عبد اللہ ملے، پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ آج آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات ہیں، آج آپ کی آپ کے قدموں کے اندر غصہ نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اسلام اور اسلام والے نبی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے جا رہا ہوں، میں اپنی تلوار سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ، تو حضرت نعیم بن عبد اللہ کہنے لگے، عمر ذرا خیال کر، اپنے گھر کو تو دیکھ، جلدی جا اپنے بہنوئی اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں، تیری ہمشیرہ بھی محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ کسی کا دشمن ہو، کسی سے نفرت کرتا ہو، ہمشیرہ اس کا کلمہ پڑھے اور زیادہ غصہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے، فوراً اپنے بہنوئی کے گھر میں پہنچے، دروازے پر دستک دی،
تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی حضرت زید سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب استاد، یہ تین حضرات قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت خباب ٹیچر ہیں اور حضرت فاطمہ پڑھ رہی ہے، اور حضرت سعید بن زید وہ بھی قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ تو آپ کی ہمشیرہ نے جب دیکھا نا فاطمہ نے کہ میرا بھائی عمر آیا ہے، تو حضرت خباب کو کہا کہ تم چھپ جاؤ، میرے بھائی بڑے سخت ہیں۔ حضرت خباب چھپ گئے، دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر غصے کے اثرات۔ اپنے بہنوئی سے پوچھا، اے سعید کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اپنی بہن فاطمہ کو بلایا، فاطمہ کیا کر رہی تھی؟ بھیا میں اللہ کے نبی پر اترنے والے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ غصہ چڑھ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوئی کو اٹھایا، زمین پہ مارا، اور اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ آپ کی ہمشیرہ فاطمہ دوڑ کے آئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، تو اپنی ہمشیرہ کو اٹھایا، زمین پہ دے مارا اور زخمی کر دیا، چہرہ لہو لہان کر دیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی جلال کے اندر آ کر، اے عمر خبردار، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ اگر تیرے اندر بتوں کی عبادت کا شوق چڑھا ہوا ہے تو میرے اندر محمد عربی کی عشقی غلامی کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ تو مارتا چلا جا، میں مار کھاتی چلی جاؤں گی، لیکن حضور کی محبت اور حضور کی غلامی اور قرآن کی محبت اور دین اسلام فاطمہ کے دل سے نکل نہیں سکتا۔ فاطمہ شہید ہو جائے گی لیکن حضور کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اللہ! حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ چوٹ لگی کہ وہ کون سا ایسا کلام ہے جس کلام کے اندر اتنی طاقت، جس کلام کے اندر اتنی قوت ہے کہ میرا بہنوئی اور میری بہن فاطمہ بھی مجھ سے دور ہونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے خطاب کی بیٹی فاطمہ، اس قرآن کو تو دکھاؤ جس قرآن کی تم تلاوت کر رہی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آنکھیں صاف فرمائی اور کہنے لگی، بھیا تو ناپاک ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، پہلے غسل کر، وضو کر، پھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت تیرے سامنے کروں گی۔ اللہ! تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے پاکی شرط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے۔ آپ کہنے لگے، آپ فرمانے لگے، اے فاطمہ اب تو وہ قرآن لے کے آ۔ حضرت عمر شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن عمر کو تو نہیں پتا نا کہ میرے مصطفیٰ غلاف کعبہ کو پکڑ کر عمر کے لیے دعائے اسلام مانگ چکے ہیں۔ اے میری بہن فاطمہ، قرآن کو لے کر آؤ۔ قرآن کیا ہے جس نے تمہاری زندگی کو تبدیل کر دیا؟
تو حضرت فاطمہ نے 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ ایسے کھول کے سامنے رکھ دی. ان کی تو زبان ہی عربی تھی. اب میں قرآن پڑھوں تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، صرف قرآن کا مزہ آپ کو آئے گا کہ قرآن ہے، لیکن ترجمہ آپ کو نہیں آئے گا. لیکن عرب کے جو لوگ تھے وہ تو ترجمہ بھی جانتے تھے. تو حضرت فاطمہ نے حضرت عمر کے سامنے اس طرح قرآن رکھا. 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر تلاوت کر رہے ہیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی. دنیا نے دیکھا، کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے قرآن کی 3 آیتوں کی تلاوت کی. آنکھوں سے آنسو ایسے بہنے لگے قرآن کے، اور رات پانی سے بھر گئے. یہ قرآن کی طاقت ہے. قرآن کو پڑھا کرو، شوق سے پڑھا کرو. آپ کے دن کا آغاز ہو قرآن کی تلاوت کے ساتھ. بہنوئی سے فرمانے لگے، سعید جلدی کر، مجھے محبوب کے دربار میں لے جا حضور کی طرح. یہ تو عمر شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے نا. تو آپ کے بہنوئی نے کہا، حضرت خباب بھی چھپے ہوئے تھے، باہر آ گئے اور فرمایا، عمر تجھے میں لے کے چلوں جناب حضور علیہ السلام کی خدمت میں. میرے آقا دار ارقم میں تشریف فرما تھے. دار ارقم عبادت کا گھر تھا، وہاں صحابہ جمع تھے. دور سے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، وہی تلوار جس تلوار سے میرے حضور کو شہید کرنا تھا. آپ کے چاچا حضرت حمزہ ہاتھ میں تلوار لے کر سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میرے چاچا بیٹھ جا، عمر شہید کرنے کے لیے نہیں آ رہا. میں نے آج تہجد کے وقت عمر کے لیے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. اللہ نے میری دعا کو عرش بری پر قبول فرما لیا ہے. آج عمر محمد کا غلام بننے کے لیے آ رہا ہے، شہید کرنے کے لیے نہیں آ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں آدمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. منظر کیا ہے، سبحان اللہ، نقشہ کیا ہے. حضرت عمر اندر داخل ہوئے، میرے محبوب کھڑے ہو گئے، صحابہ کو کھڑا فرمایا. حضرت عمر کے ایسے رومال تھا، تو میرے حضور نے نا یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر اس طرح جھٹکا دیا. جھٹکا دے کے فرمایا، عمر کتنی دیر ہے کہ ایمان تیرے اندر داخل نہیں ہو سکتا. عمر میرے محبوب کے قدموں میں گر گیا اور اس کی سونیا کلمہ پڑھنے کے لیے تو آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا تھا، میرے محبوب نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی. صحابہ نے نعرہ تکبیر کہا. جبریل، جی رب جلیل، جا میرے محبوب کو جا کے بتا دے جیسے تو تیرے صحابہ خوش ہے، اس طرح اللہ کے فرشتے آسمانوں میں بھی نعرہ تکبیر بلند کر کے خوشی بنا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، 40واں نمبر تھا. عبادت کا ٹائم ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا، بلال، جی یا رسول اللہ، اذان پڑھو، نماز کا ٹائم ہو گیا. اذان پڑھنے لگے. یا رسول اللہ، اذان 4 دیواری کے اندر؟ آپ نے فرمایا، عمر، حضور رونے لگے. آپ نے فرمایا، عمر، تیری برادری مجھے بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتی.
میرا طواف بند ہے، میری نماز بند ہے، میرا روزہ بند ہے، میں اس کمرے کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ 39 لوگوں کو لے کر درس و تدریس، درس قرآن اور نماز ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سونیا اگر عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی چھپ کر عبادت ہو تو پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ دروازہ کھولو، آؤ بہر مکہ کی گلیوں میں۔ حضرت عمر نے سارے صحابہ کو نکالا، ایک طرف حضرت عمر، ایک طرف پیارے محبوب۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ تھے، او مشرکین مکہ کے سرداروں، وڈیروں، جگیرداروں، آؤ آج رسول اللہ کا راستہ روک کر دکھاؤ۔ کسی نے بیوی کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، والدین کی قبروں کو جھکانا ہو، آج رسول اللہ کا راستہ روک کر دکھائے، خدا کی قسم واسطے جہنم کر دوں گا۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، بچے دروازوں کے اندر سوراخوں سے دیکھنے لگے۔ وڈیرے اور جگیردار جنہوں نے صحابہ کرام کو مار مار کر شہید کیا، زخمی کیا، لہو لہان کیا، خدا کی قسم کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ بیت اللہ کے اندر اذان ہوئی، بیت اللہ کے اندر نماز ہوئی۔ ہاں پھر اگلی بات سناؤں، حضرت عمر فاروق